عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ پہلی بات، بچوں کے خطابات پر تبصرہ، تأثر اور تجزیہ وقت کو بچانے کے لیے یہ کام میں صدر محترم کے حوالے کرتا ہوں، اور جب آئیں گے تو انشاءاللہ تجزیہ بھی کریں گے، تبصرہ بھی کریں گے اور اپنا تأثر بھی پیش کریں گے۔ دوسری بات، عقل مند یہ کہتے ہیں، اس کو ذرا پیچھے کر دیں شاید زیادہ بہتر، ٹھیک۔ عقل مند یہ کہتے ہیں کہ اکابر کی موجودگی میں اصاغر کو کم بولنا چاہیے، تو لہذا میں زیادہ تو نہیں بول سکتا اور خطاب بھی نہیں کروں گا۔ البتہ یہ 5 اوراق عنوان کے حوالے سے میں نے اس میں کچھ نکات قلم بند کیے ہیں، تو خطاب کے بجائے اس کو ایک کتاب سمجھیں، اسی کو پڑھ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ وقت بچ جائے اور اکابرین کو بولنے کا بھرپور موقع ملے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ 2 کام دنیا میں آنے کے بعد انسان کو کرنے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد انسان کو کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اس وسیع کائنات کو استعمال کرنا ہے، اور اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے دوسرا کام یہ ہے کہ احکام رب کو مد نظر رکھنا ہے۔ بس یہ 2 کام ہیں۔ اس وسیع کائنات کو استعمال کرنا ہے، پہلا کام۔ دوسرا کام، اسے استعمال کرتے ہوئے احکام رب کو مد نظر رکھنا ہے، اس کے ذریعے استعمال کرنا ہے، یہ دوسرا کام ہے، اور اس دوسرے کام کے لیے علم ضروری ہے۔ اب علم کہتے کس کو ہیں؟ بس یہ پہلا نقطہ یہاں مکمل ہو جائے گا۔ قال اللہ، قال رسولہ، قال الصحابہ، یہ علم ہے۔ بس اللہ نے کیا کہا، آپ اس کی روشنی میں زندگی گزاریے، اللہ کے رسول نے کیسے رہنمائی کی اس طرح سے آپ زندگی گزار لیجئے، صحابہ نے کیسے زندگی کو مکمل کیا اس طرح سے آپ اپنی زندگی مکمل کر لیں۔ تو لہذا اس اعتبار سے پہلا نقطہ یہاں مکمل ہوا ہے کہ اس کائنات میں انسان کو 2 کام کرنے ہیں، اس کو استعمال کرنا ہے، اور دوسرا ہے کہ اسے استعمال کرنے کے لیے احکام رب کو مد نظر رکھنا ہے، اس کی روشنی میں اس کو استعمال کرنا ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ اور علم نام کس کا ہے؟ قال اللہ، قال رسولہ، قال الصحابہ۔ چلیے دوسرا نقطہ، کائنات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے انسان کو اسے برتنے اور آخرت کو بنانے کے لیے 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ اس کائنات کو استعمال کرنے، اسے برتنے اور اس کے ذریعے آخرت کو بنانے کے لیے 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حواس، دوسری چیز ہے عقل، اور تیسری شے ہے وحی۔ وہی علم کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی وہ ایک قدم ہم اور آگے بڑھا رہے ہیں۔ حواس، یہ جو حواس 5 ہے نا، اس کا ایک دائرہ ہے۔ اس دائرے میں آدمی بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ آنکھ کھولا، دیکھا کہ یہ آدمی گورا ہے، یہ آدمی کالا ہے، اس کی ناک چپٹی ہے، اس کی ناک بہت سیدھی ہے، اس کا قد بہت پست ہے، اس کا قد بہت اونچا ہے۔ لہذا حواس 5 میں سے ایک آنکھ کے ذریعے اتنی معلومات اسے ہو گئی، لیکن دائرہ اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں۔ آگے چلیں، عقل ہے، عقل کے ذریعے بھی کچھ چیزیں جانتا ہے، اس کا بھی ایک دائرہ ہے۔ اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میری عقل ان سب کو دیکھ کر کے یہ کہتی ہے کہ ان کے ماں باپ ہیں، غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ وحی کی بات کریں تو وحی کا دائرہ ان دونوں سے الگ ہے۔ آپ جب یہاں آتے ہیں تو ایک سوال اٹھتا ہے، کیا حواس سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد آپ کا کیا ہے؟ کیا عقل سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی آمد کا مقصد دنیا میں کیا ہے؟ یہ وحی سے معلوم ہوگا۔ بہت ضروری ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں جان جائیں، جانا کہاں ہے جان جائیں، اور کیا کرنا ہے آپ کو اس سے آپ واقف ہو جائیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔
تو ذکر کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے معلوم ہوگا کہ آمد کا مقصد کیا ہے، وحی کے ذریعے معلوم ہوگا کہ کیوں آئے ہیں اور کیا کرنا ہے اور جانا کہاں ہے۔ لہذا یہ دوسرا نقطہ تھا، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اللہ نے جو ذکر نازل کیا ہے اس کے دو مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ آسمان دنیا سے زمین پر۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ جو قرآن جو نازل کیا گیا دفعتاً واحدہ، ایک بارگی۔ شیخ پڑھ رہے تھے نا آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پہلے ہی مرحلے کی طرف اشارہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن ایک مرتبہ اتار دیا گیا۔ پھر آسمان دنیا سے زمین پر اس کو جو ہے مکمل کرنے کے لیے 23 سال کا عرصہ لگا ہے۔ 23 سال میں یہ جا کر کے مکمل ہوا۔ تو یہ تیسرا نقطہ اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب وحی کا مطلب کیا ہے؟ وحی کا مطلب ہے جلدی سے اشارہ کر دینا۔ وحی کا مطلب ہے دل کو بات میں اتار دینا، یعنی بات کو دل میں اتار دینا۔ جیسے مثال دیکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور دوسری جگہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تو یہاں اشارہ بھی ہے اور دل میں بات کو اتارنا، اس پر بھی جو ہے آیت دلالت کرتی ہے۔ لیکن اصطلاحی طور پر کس کو جو ہے کہتے ہیں وحی یا قرآن؟ تو دیکھیں کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ۔ چلیے یہاں تک جب بات مکمل ہو گئی تب آگے چلتے ہیں۔ وحی کی اقسام کیا ہیں؟ میں اصل میں وہ جو حفاظت وحی ہے، اصل میں حفظ قرآن، یہ شیخ پرویز مدنی حفظہ اللہ کا عنوان ہے، حفظ قرآن اور سلف صالحین، اور میرا حفاظت قرآن، اور اس میں اسلاف کی قربانیاں۔ تو اس حوالے سے میں اس مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ تو یہ اقسام وحی کیا ہیں؟ اس آیت کا پہلا ٹکڑا انا نحن نزلنا الذکر، ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں حفاظت قرآن کی طرف ہم آئیں گے۔ وحی کی اقسام میں 3 قسمیں معروف ہیں، جان جائیں آپ۔ سب سے پہلے قلبی، دوسرا کلامی، اور تیسرا ملکی۔ باتیں وہی ہوتی ہیں، تھوڑا سا اسلوب بدل جاتا ہے، بس اتنا ہی۔ قلبی کیا ہے؟ دل میں بات کو اتار دینا اور اس بات کا یقین ہو جانا کہ یہ بات اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ وحی کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے آپ صحیح بخاری کو اٹھائیں گے، اقرا جو اصل وحی ہے کلام کی شکل میں، اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سچے اور اچھے خواب آیا کرتے تھے، اور خواب نبوت کا ایک حصہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل میں بات کو اتار دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، لہذا یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو لہذا وحی کی پہلی جو شکل ہے یا پہلی جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ قلبی، کہ دل میں ایک بات کو ڈال دینا اور یقین ہو جانا کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، لہذا یہ وحی کی پہلی صورت ہے۔ دوسرا کلامی، اللہ براہ راست کلام کرتے ہیں، آواز سنائی دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، ہمارے نبی سے اللہ نے گفتگو کی، وحی کی یہ دوسری قسم ہے۔ اور وحی کی تیسری قسم کیا ہے؟ ملکی، فرشتہ ہوتا ہے، اس فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ وحی اور اپنا کلام اور اپنی بات جو ہے نبی تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ نے اس طرف اشارہ کیا، ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا، تینوں باتیں اس میں موجود ہیں۔ بہرحال اس بات کو جب آپ نے جان لیا تب آگے چلتے ہم۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بس 2-4 باتیں اس میں بیان کر کے میں اپنی جگہ لوں گا، موضوع بہت اہم ہے اور اس میں باتیں بہت زیادہ ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت قرآن کیسے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے 2 طریقے، حفاظت قرآن کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ حافظہ و حفظ، دوسرا طریقہ کتابت۔ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وقت میں ایسا ہوتا کہ قرآن مجید کا نزول ہوتا، آپ اسے یاد کر لیتے، اور یاد کرنے والے کئی حفاظ تھے، اور اس کے علاوہ اس کو لکھا بھی جاتا تھا۔ تو پہلا طریقہ ہے حافظہ و حفظ، اور دوسرا طریقہ ہے کتابت۔ اب کتابت کے حوالے سے یہ بات ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا جو مزاج تھا نا وہ بہت کم تھا۔ مکہ تجارتی مرکز ہونے کے باوجود وہاں لکھنے پڑھنے والے لوگوں کی تعداد 20 سے زیادہ نہیں تھی۔
اتنے ہی لوگ تھے. سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں تو حرب ابن امیہ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا ہے. تجارت کیا کرتا تھا, ادھر ادھر سفروں پہ اسفار جو اس کے ہوا کرتے تھے, تو لہذا اس مناسبت سے حرب ابن امیہ نے سب سے پہلے بشر ابن عبد الملک سے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دور میں لکھنے پڑھنے پر بہت زور دیا ہے. بہترین مثال کیا ہے, وہ بدر کی لڑائی میں جو 70 قیدی ہو کر کے آ گئے تھے, تو آپ نے اعلان کیا کیا تھا کہ بھئی اگر مال نہیں ہے رہائی کے لیے تو ایک کام کرو, ہمارے 10 بچوں کو ایک آدمی لکھنا پڑھنا سکھا دے اور اس کی بدولت وہ اپنی رہائی کر لے. تو آپ اندازہ لگائیے, وہیں جب وہ متعین ہوئے تھے لکھانے پڑھانے کے لیے, انہی میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. بعد میں چل کر کے یہ جو دفتین بین الدفتین, اللہ کے کلام کی حفاظت یا اس کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑی قربانی جس صحابی نے پیش کی وہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. تو لہذا کتابت کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھیں. حفاظت قرآن میں ایک تو حفظ ہے, حافظہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کتابت, لکھنا, لکھ کر کے اس کو محفوظ کرنا. کیسے لکھا جاتا تھا؟ یہ پتھر ہوتے تھے, پتھروں میں اس کو لکھا جاتا تھا. لکڑیاں ہوتی, لکڑی پر اس کو لکھا جاتا تھا. کھجور کے درخت کے پتے ہوتے, اس پہ لکھا جاتا تھا. ہڈی ہوتی, اس پر لکھا جاتا. کبھی کاغذ بھی مل جاتا, دستیاب ہوتا, بڑا قیمتی, اس پر بھی جو لکھا جاتا تھا. اس طرح سے آیات لکھی جاتی رہیں اور اس کو محفوظ کیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کا طریقہ یہ تھا کہ ایک تو سینے میں اس کو محفوظ کر لیا جائے, دوسرا کتبات کی شکل میں اس کو لکھ کر کے محفوظ رکھا جائے. تو لہذا کتبات کی صورت میں اس کو محفوظ کیا گیا. دوسرا حفاظت کا طریقہ بہت معروف ہے, وہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جب آیا تو یمامہ, وہاں اس مقام پر صحابہ کرام سے جب مسیلمہ کذاب اس کی لڑائی وغیرہ ہوئی تو 700 صحابہ کرام تقریباً جو حافظ قرآن تھے, اس کے علاوہ بھی, لہذا یہ جو ہے جب شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق کو احساس ہوا کہ بھئی قرآن کا کچھ حصہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. اس کے لیے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے. ابتداءً تو تیار نہیں ہوئے, لمبی بات ہے, بالآخر تیار ہو گئے. اور یہ ذمہ داری بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید ابن ثابت ہی کو عطا کی. کہا آپ یہ کام کریں گے؟ تو زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بین الدفتین ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا. تو قرآن کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ اپنایا گیا ہے. اور عجیب معاملہ اس موقع پر یہ بھی تھا کہ جو حافظ ہوتے تھے وہ حفظ کے ساتھ آیت کو پیش کرتے, ساتھ ہی ساتھ کتابت بھی دیکھی جاتی کہ اس کو کہاں لکھا گیا ہے, کس کے پاس یہ لکھی ہوئی شکل میں محفوظ ہے. بالآخر اس طرح سے اس پورے قرآن کو, کلام کو بین الدفتین جمع کیا گیا ہے. ایک ہی مسئلہ آ گیا تھا آخر میں, جو ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تحریری شکل میں جب وہ آیت کریمہ کو لے آئے, اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفظ کے ذریعے بھی اس کو سن لیا تھا, تو بالآخر اس کو بھی محفوظ کیا ہے. چلیے ایک دوسرا مرحلہ تھا. تیسرا مرحلہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جب آیا تو اس موقع پر عراق میں اور دیگر مقامات پر لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حروف اور الفاظ وغیرہ کی ادائیگی میں, لب و لہجے میں فرق کرنے لگے. تو معانی و مطالب میں بھی اس سے فرق واقع ہو رہا تھا. تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, انہیں مشورہ دیا کہ اس طرح کا معاملہ ہے, بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک لغت میں جمع کیا جائے. تو قریش کی جو لغت ہے اس میں جو ہے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو جو ہے جمع کیا ہے. اور یہ ذمہ داری بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید ابن ثابت ہی کو عطا کی اور ان کے ساتھ 3 قریشی حفاظ کو جمع کیا. اور کہا اگر ان دونوں میں اختلاف ہو جائے تو قریش جو لغت ہے اس لغت میں جو ہے نا اس قرآن کو محفوظ کر لیا جائے. اس طرح سے یہ 3 مراحل تھے جہاں جا کر کتابی شکل میں قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری صورتیں اس کی جو ہے بیان کی جا سکتی ہیں. وہ بعد میں چل کر کے کیا کیا اس میں جو ہے تبدیلیاں, کیا کیا اس میں ترقیاں آئیں وہ دیکھیں. جہاں تک مسئلہ ہے اعراب کا, نقطے وغیرہ کے بڑھانے کا, یہ بھی ایک بڑا کام تھا. اس وقت تک نقطے اور اعراب وغیرہ اس میں نہیں چڑھائے گئے تھے. تو حجاج بن یوسف اور عبید اللہ بن زیاد کے زمانے میں 3 لوگوں کا نام اس سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے. اس میں یحییٰ ابن معمر اور اس کے علاوہ ابو الاسود الدولی,
اس کا نام آتا ہے. اور خاص کر کے یہ آیتوں میں گول جو ہے نشان آیتوں کو جو بنانے کا اہتمام کیا ابو الاسد اسود الدولی کا جو اس میں نام آتا ہے. لہذا نقطے اور اعراب وغیرہ سارے انہوں نے چڑھائے ہیں. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہو گیا جس کے نتیجے میں آج ہم مصحف کو بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں, بہت ہی زیادہ اطمینان کے ساتھ اسے ادا کرتے ہیں. اگر فرض کر لیں اعراب نہ ہوتے, آیات پر یعنی نقطے وغیرہ نہ ہوتے تو اس کا پڑھنا کتنا مشکل ہوتا, کس قدر اس کی ادائیگی دشوار ہوتی. اس کے لیے بھی بڑے واقعات ہیں. ابن الجوزی کی کتاب الحمقى والمغفلین اگر آپ اٹھائیں گے تو سند کے ساتھ انہوں نے ایک واقعے کو وہاں نقل کیا ہے. اس واقعے کو بیان کرنے کا اب یہاں یہ وقت نہیں ہے. ترتیب قرآن کی جہاں تک بات ہے, اللہ کے نبی ہی نے یہ قرآن میں جو اس وقت ترتیب ہے یہ ترتیب دی تھی. باقاعدہ آیتوں کا نزول ہوتا تو آپ کاتبان وحی کو بلا کر کہتے کہ ان آیتوں کو فلاں صورت میں فلاں آیتوں کے بعد فلاں جگہ پر لکھو, لکھایا کرتے تھے آپ اسے. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے جب لا یستوی القاعدون من المؤمنین یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تو آپ نے کہا معاذ کو, زید بن ثابت کو بلاؤ تاکہ وہ دوات اور شانہ کی ہڈی لے کر کے آئیں اور اس پر اس کو لکھیں. اور باقاعدہ یہ بھی آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لکھی ہوئی شکل میں یہ چیز موجود تھی. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں صرف حفظ تھا بعد میں لکھا گیا, یہ بھی بدعت ہے فلاں بدعت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ جنگ کے موقع پر یا جہاں اہل کتاب وغیرہ رہتے ہیں, مشرکین رہتے ہیں, وہاں اگر قرآن کی توہین ہو سکتی ہے تو مصحف کو نہ بھیجا جائے, حافظ قرآن کو بھیجا جائے. تو یہ ہدایات کیا بتلاتی ہیں؟ تحریری شکل میں یہ چیز موجود تھی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی کے زمان میں کتبات تھے, بعد میں پھر کتابی شکل ہوئی, پھر اس کے بعد کئی لغت میں وہ تھا یعنی کئی جو 7 حروف میں, پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے قریش کی جو لغت ہے اسی میں اس کو جمع کیا گیا. اس اعتبار سے وہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے, اگرچہ کہ ضعیف ہے دارقطنی میں وہ روایت کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن بہنوئی کے پاس آئے, کیا کہا اس موقع پر قرآن سن کر کے, وہ کتاب جسے تم پڑھ رہی تھی, تو لکھا ہوا تھا یہ, وہ کتاب جسے تم پڑھ رہی تھی وہ لاؤ تاکہ میں اسے پڑھوں, میں اسے دیکھوں. تو لہذا اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو لہذا تحریری شکل میں وہ چیزیں تھیں, کتبات ہی کہہ لیں آپ اسے. تو اس اعتبار سے ترتیب قرآن میں بھی یہ بات جو ہے موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اسے لکھا گیا تھا اور بعد میں چل کر کے, بس یہ آخری بات ہے اور نہ مضمون تو اور بھی ہے, بعد میں چل کر کے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت 3 مدارس قائم ہوئے تھے. ایک ہے المدرسۃ المکیہ, دوسرا المدرسۃ المدنیہ اور تیسرا المدرسۃ العراقیہ. یہ 3 مدارس تھے. تینوں مدارس میں قرآن کو پڑھانے والے صحابہ اور ان کے بہترین شاگرد بعد میں نکلے. جہاں تک بات ہے المدرسۃ المکیہ تو وہاں کے جو مدرس ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. لہذا ان کے شاگردوں میں مشہور جو شاگرد ہیں سعید ابن جبیر, مجاہد, اکرمہ, طاؤوس, عطاء ابن ابی رباح, بہت مشہور جو یہ سب معروف شخصیات ہیں. لہذا یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کر کے مدرسہ مکیہ میں انہوں نے علم حاصل کیا تھا. سفیان الثوری انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر تفسیر کا علم حاصل کرنا ہو سعید ابن جبیر سے حاصل کرو, مجاہد سے حاصل کرو, اکرمہ سے حاصل کرو, ضحاک سے حاصل کرو. بہرحال دوسرا مدرسہ المدرسۃ المدنیہ, وہاں کے استاد کون ہیں؟ ابی ابن کعب, حافظ قرآن نہیں بھی, ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی صحبت میں جن لوگوں نے علم حاصل کیا تھا جو شاگرد ان کے تھے زید ابن اسلم, ابو العالیہ, محمد ابن کعب القرظی. لہذا یہ تمام. المدرسۃ العراقی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر ایک کی فضیلتوں میں نصوص موجود ہیں, بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. لہذا ان کی جو ہے صحبت میں مسروق, حسن بصری, قتادہ اور اسی طرح سے عطاء الخراسانی, مرہ الحمدانی وغیرہ یہ تمام ان کے شاگرد رہے ہیں. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. تو قرآن سیکھنے میں سب سے پہلے الفاظ اور حروف آتے ہیں. اس کے ماہر کو تجوید کا ماہر کہتے ہیں, یہ علم التجوید ہے. اس کے بعد الفاظ اور حروف کے بعد اس کے معانی و مطالب آتے ہیں, اس کے ماہر کو مفسر کہتے ہیں. لہذا تفسیر کے باب میں 3 مدارس میں بڑے بڑے مفسر تھے, ان کے بڑے بڑے شاگرد جو ہے پیدا ہوئے. اور اگر آپ تفسیر کے حوالے سے قربانیاں دیکھیں تو تفسیر العقلیہ بھی ہے,
اور التفسیر الفلسفیہ بھی ہے، التفسیر التاریخیہ بھی ہے، التفسیر الفقہیہ بھی ہے، التفسیر بالمعصور بھی ہے۔ لہذا تفسیر بالمعصور اگر آپ دیکھیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں، لہذا مفہوم کی حفاظت کے لیے، آیات کی حفاظت کے لیے بڑے کارہائے نمایاں جو ہمارے اسلاف نے انجام دیے، ان میں تفسیر بالمعصور میں بہت ساری تفاسیر کے نام آتے ہیں۔ لہذا ان تفاسیر کے بھی اب یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس کے لیے ایک ہی بات ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہر دور میں ایک طائفہ منصورہ ہوگا، وہ برابر جو ہے حق پر کام کرتا رہے گا، اور ضرر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے کاوشیں کریں گے نقصان پہنچانے کی، لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو ایک طرف سے علم التجوید کے ماہرین جو الفاظ اور حروف کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور دوسری طرف سے علم التفسیر کے ماہرین جو اس کے صحیح مفہوم اور معانی و مطالب کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ہر دور میں یہ سلسلہ رہے گا، اور اختتام دور تک، یعنی اختتام زندگی تک یہ سارا، یا قیامت کے یعنی مطلب قیامت کی آمد تک یہ سارا معاملہ رہے گا۔ اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ مزید انشاءاللہ جو باتیں رہ گئیں یا اور تفصیلات جو اس میں ہیں، وہ اگلے کسی مرحلے میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اتنی باتیں میرے لیے آپ تماموں کے لیے کافی وافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنے، اس کے صحیح معانی و مطالب کو سمجھ کر کے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اللہ توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔